اور ہم بھی نوجوان ہیں، ان نوجوانوں میں اور ہمارے جیسے نوجوانوں میں کیا فرق ہے؟ سنیے گا، کل جنگ ہونے والی ہے، غزوہ احد کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کل جنگ ہونے والی ہے، دو صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کریم تو یہی کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہی شخص ہے جو جہنم کی، جس کو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پتہ نہیں کل جنگ ہونے والی ہے، چلو آج باراللہ میں، اللہ کی عدالت میں، رب کی عدالت میں کچھ مانگ لیتے ہیں۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں صحابہ گفتگو کرنے کے بعد جاتے ہیں۔ ایک صحابہ کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، دوسرے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن جہش۔ سعد نے کہا عبداللہ بن جہش سے کہ عبداللہ بن جہش، جب میں دعا کروں، جب میری دعا ختم ہو جائے تو تم زور سے کہنا آمین۔ کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا جنت کو پانے کے لیے ان کے اندر کتنی چاہت تھی، جنت کو پانے کے لیے کتنا یہ لوگ آگے بڑھا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں جو اتنا بڑا آفر ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے، ہمیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں، رب کی عدالت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کل میدان جنگ میں جاؤں، اے اللہ جب میں میدان جنگ میں جاؤں میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص کو بھیجنا، ایسا نہیں کہ کمزور ہو، طاقتور نہ ہو، میدان میں آیا میں اس کو اٹھا کے پٹک دوں، نہیں، اے اللہ کل جب میدان جنگ میں جاؤں، جب میں میدان جنگ میں تلوار چلانے لگوں تو میرے مقابلے میں اتنے بہادر شخص کو بھیجنا تاکہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو، ہم سے زیادہ تلوار چلانے میں ماہر ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب دونوں تھک کر چور ہو جائیں، کبھی وہ مجھ پر وار کرے، کبھی میں اس پر وار کروں، کبھی وہ میری گردن کو تن سے جدا کرنا چاہے، کبھی میں ان کی گردن کو تن سے جدا کرنا چاہوں، اے اللہ جب دونوں کے پسینے چھوٹ جائیں، اے اللہ آخر میں میری تلوار اس کافر کی گردن پہ چلا دینا۔ جیسے ہی سعد بن ابی وقاص دعا ختم کرتے ہیں، عبداللہ بن جہش زور سے کہتے ہیں آمین، تم نے جو دعا مانگی ہے ایسا ہی ہو۔ اب عبداللہ بن جہش کی باری آتی ہے، ان کی دعا عجیب و غریب دعا ہے۔ یہ رب کی عدالت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کل جب میں میدان جنگ میں جاؤں میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص کو بھیجنا، اتنا طاقتور ہو، اتنا مضبوط ہو تاکہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو، کبھی وہ میری گردن پہ تلوار چلانا چاہے، کبھی میں اپنی تلوار ان کی گردن پہ چلانا چاہوں، اے اللہ کل جب میدان جنگ میں دونوں تھک کر چور ہو جائیں، جب دونوں کے پسینے چھوٹ جائیں، اے اللہ کافر کی تلوار میری گردن پہ چلا دینا۔ اے اللہ صرف اتنا ہی نہیں، جب عبداللہ کا گردن جب عبداللہ کی گردن تلے سے جدا ہو جائے، جب زمین پر گر جائے، اے اللہ وہ کافر اتنا پر بھی نہ رکے بلکہ عبداللہ کی چھاتی پر بیٹھ کر عبداللہ کا کان کاٹے، عبداللہ کی ناک کاٹے، اے اللہ اور کل جب تو قیامت کے دن مجھے اس حال میں کہا کرے کہ میری ناک کٹی ہوئی ہو، میرا کان کاٹا ہوا ہو، اور تو کل مجھ سے قیامت کے دن سوال کرے، اے عبداللہ بتا تیری ناک کہاں چلی گئی، تیرا کان کہاں چلا گیا، اے اللہ میں یہ کہہ سکوں، اے اللہ میں نے اپنی ناک تیری راہ میں کٹا دی ہے، میں نے اپنا کان تیری راہ میں کٹا دیا ہے۔ جب یہ تو سنے اور یہ کہے ہاں عبداللہ تو سچ کہہ رہا ہے، بغیر حساب و کتاب جنت میں مجھے داخل کر دینا۔ یہی ہوتا ہے، سعد بن ابی وقاص نے جو دعا مانگی تھی، میدان جنگ میں جاتے ہیں، جیت حاصل کرتے ہیں، میدان جنگ سے واپس آتے ہیں، جب عبداللہ بن جہش میدان جنگ میں کودتے ہیں، یہی دعا جو دعا مانگی تھی ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کافر ان کی گردن پہ تلوار چلاتا ہے، گردن تن سے جدا ہو جاتا ہے، کافر ان کی سینے پر بیٹھ کر ان کا کان کاٹتا ہے، ان کی ناک کاٹتا ہے، اور ان کی ڈیڈ باڈی کو ایک جھاڑی کے بغل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی گنتے ہیں کہ کتنے صحابی شہید کر دیے گئے ہیں، زندے لوگ اتنے ہیں، لاشیں اتنی ہیں، ایک لاش کہاں غائب ہے، دکھائی نہیں دے رہا، زندے لوگ میں یہ شامل ہے، لاشوں میں یہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں، عبداللہ کی لاش کہاں ہے، عبداللہ کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟
साद इब्न अबी वक्कास को मालूम था कि अब्दुल्ला बिन जस ने कल क्या दुआ मांगी थी। जैसे ये देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जस हम में से मौजूद नहीं है, वो दौड़ते हैं, भागते हैं और जंगल की झाड़ियों की तरफ झांकते हैं, कभी इस पहाड़ी की तरफ चढ़ते हैं, कभी उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जस की लाश कहाँ पड़ी हुई है। इतने में देखते हैं एक झाड़ी के बगल में मुंह के बल लेटा हुआ है, मुंह के बल पड़ा हुआ है, गर्दन तन से जुदा है। दौड़कर जाते हैं, उस बॉडी को अपने सीने में उठाते हैं और लेकर आते हैं और ये कह रहे हैं, अय अब्दुल्ला काश ये दुआ मैंने मांगी होती। अय अब्दुल्ला तुमने जो अल्लाह से दुआ मांगी है, काश ये दुआ मैंने मांगी होती। अय अब्दुल्ला अल्लाह ने तेरी ये दुआ का एक हिस्सा कबूल कर लिया है, बाकी एक हिस्सा है अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल करेगा। अय अब्दुल्ला काश ये दुआ मैंने मांगी होती। गर्द अपनी उस अब्दुल्ला की डेड बॉडी को उठाते हैं और नबी के सामने हाजिर कर देते हैं। अय अल्लाह अल्लाह के नबी अब्दुल्ला ने कल यही दुआ मांगी थी। मेरे भाइयों देखिए नौजवान वो भी थे कि जन्नत को पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और एक हम हैं, जन्नत हमारे घर में आ रहा है लेकिन हम